وہ نفسانی نہیں ہے۔ جب ہم ابن خدا کے تجسم کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی روحانی شخصیت کے تجسم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابن خدا is not part of God. Son of God is not part of God. Son of God is God. اور ہم اس روحانی ذات کے جسم میں آنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کا جو اصل ذات ہے وہ جسمانی نہیں ہے۔ اسی لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ بات کہتا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کھلی ہے تو آپ میرے ساتھ اس ریفرنس کو دیکھیے۔ عبرانیوں کے نام پولس کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ 4 آیت میں لکھا ہے، 10ویں باب کی 4 آیت میں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے۔ کون دنیا میں آتے وقت کہتا ہے؟ جو دنیا میں نہیں تھا، جو دنیا میں نہیں تھا۔ وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک جسم تیار کیا۔ میرے پاس وہ جسم نہیں تھا جو دنیا تجربہ کر سکتی ہے، اور یہ وہ ہے، وہ خالق جس نے دنیا کو وزٹ کیا، پھر اپنے گھر آیا اور اپنوں نے قبول نہ کیا۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا، جب خدا کا بیٹا جو کہ ایک روحانی شخصیت ہے، جب وہ دنیا میں آیا تو خدا کی ذات نے اس کے لیے ایک بدن تیار کیا، وہ بدن جو میرے اور آپ کی طرح کا دکھتا تھا۔ وہ بدن تیار کیا گیا ہے، لیکن خدا کا بیٹا تیار نہیں کیا گیا۔ خدا کا بیٹا تو اصلی تھا، جو کہ روحانی شخصیت ہے، جو خدا روح ہے۔ اس کے پاس یہ جسم نہ تھا، وہ تو جلال میں رہتا تھا، اور پھر اس نے جلال کو چھوڑا ایک مقصد کے تحت۔ جب تثلیث کے اکانیم کی میٹنگ ہوئی تو ان میں سے خدا باپ نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تو مفسرین کا خیال ہے کہ بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور یسوع مسیح نے بارہا یہ کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے مسح کیا ہے، اس کام کے لیے الگ کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یہ اس کا منشور ہے، جو جسم میں نہ تھا لیکن تھا۔ اور یوحنا رسول کہتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام خدا تھا۔ وہ کلام خدا کا جزو نہیں تھا، وہ کلام خدا تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا، اور اس کلمے کے لیے وہ جسم تیار کیا گیا جو مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا۔ جو مجسم ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے لیکن جسم میں نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے تجربے میں آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ہے، پہلے یہ نہ تھا۔ ابن خدا تو مجسم ہوا ہے کیونکہ وہ ازل سے ہے، لیکن ابن آدم جو مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا، وہ ابن آدم پیدا ہوا، اور اس ابن آدم میں ابن خدا جو کہ روحانی ذات ہے، جو روحانی شخصیت ہے، وہ مجسم ہوا، وہ اس میں رہا۔ مجھے کسی موقع پر کسی دوست نے، دوسرے مذاہب میں سے کسی دوست نے مجھے پوچھا، سر یہ ڈیول نیچر کا جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی بدن کے اندر 2 ذاتیں کیسے رہتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک ہی جسم کے اندر 2 ذاتیں کیسے رہتی ہیں، 2 شخصیات کیسے رہتی ہیں، تو مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خیر اس نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ میں نے کہا کوشش کرتے ہیں
قائل کرنے والا تو خدا کا روح ہے۔ میں نے کہا میاں آپ ارواح پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ارواح جو ہیں وہ پوری شخصیت ہیں؟ کہتے جی بالکل پوری شخصیت ہیں، کیونکہ جو فرشتگان ہیں وہ ارواح ہیں، یہاں تک کہ خدا کی اپنی ذات بھی تو روحانی ہے، روح ہے، اور وہ بھی خدا ہے، پوری ذات پوری شخصیت ہے۔ میں نے کہا کہ کسی روح کا پاک ہونا یا کسی روح کا بد ہونا اس کی صفت کی بات ہے، لیکن روح تو روح ہی ہے، چاہے وہ بد کی ہے چاہے وہ نیک کی ہے۔ اور روح کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ بد روح ہو چاہے وہ نیک روح ہو، وہ روح ہوتے ہوئے پوری شخصیت ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا کسی زمانے میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں دعا کیا کرتا تھا مریضوں پر۔ تو ایک روز میں شام کو دعا کے لیے بیٹھا، لوگ آئے ہوئے تھے دعا کے لیے۔ ایک شخص میرے سامنے آیا، اس کا نام پرویز تھا، اور وہ عبادت میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ماں اس کو پکڑ کے لے آئی۔ جب میں دعا کرنے لگا تو اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، گویا کہ مجھے مارنے لگا۔ خیر میں نے اس کو روکا۔ پھر میں نے جب دعا کرنا شروع کی اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کسی کا نام لیا، کسی اور کا نام لیا کہ میں وہ ہوں، اور وہ شخص مر چکا ہوا تھا جس کا نام لے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تو پرویز پر دعا کر رہا ہوں، یہ دوسرا کون ہے جو کوئی اور نام لے رہا ہے کہ میں اسی جسم میں ایک اور رہ رہا ہوں؟ اور جو دوسرا رہ رہا تھا وہ کوئی روحانی شخصیت تھا، چاہے کہ وہ بدروح تھا لیکن روح ہوتے ہوئے وہ پوری ذات تھا، پوری شخصیت تھا، اور اپنا پورا نام بتا رہا تھا وہ۔ میں نے کہا یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اور میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پرویز کے اندر ایک اور ذات رہتی ہے جو کسی اور نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہی ہے، اور پرویز جسمانی ذات ہے، نفسانی ذات ہے، لیکن جو بول رہا ہے اندر سے، جو بول رہا ہے وہ کوئی روحانی ذات ہے۔ خیر پتہ نہیں اس کو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر یہاں پر دو ذاتیں نظر آ سکتی ہیں تو یسوع مسیح کی ذات میں آپ کو دوسری ذات جو کہ روحانی ہے، جو کہ الہی ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ابن آدم جو مریم سے پیدا ہوا، اور وہ عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے کہ وہ بدن تیار کیا گیا ہے، وہ بدن پیدا ہوا ہے، وہ بدن خلق ہوا ہے، لیکن ابن خدا خلق نہیں ہوا، ابن خدا پیدا بھی نہیں ہوا، ابن خدا مجسم ہوا ہے۔ اس نے وہ جسم اختیار کیا ہے جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تھا۔ اور ہم نے بائبل مقدس میں اپنے فیت میں ہم نے کہا کہ یسوع مسیح کی ذات میں دوہری شخصیت ہے، وہ کامل خدا ہیں اور کامل آدم ہیں، وہ کامل آدم ہیں، اور وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور جب وہ مجسم ہوا تو وہ خدا کی پوری ذات میں مجسم ہوا، کیونکہ میں نے کہا کہ سن آف گاڈ doesn't mean the part of God. Son of God is God with all the faculties and abilities. جس کو دنیا خدا جانتی ہے، جس کو دنیا خدا کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ وہاں مجسم تھا۔ اور پولس رسول کہتا ہے الوہیت کی ساری معموری اور لفظ ساری قابل غور ہے۔ Whatever God is, God was incarnated in the body that was prepared, that was born, that was known as the Son of Man. جو ابن آدم کہلایا، اس میں وہ پورے کا پورا خدا جس کو دنیا خدا کے نام سے جانتی ہے وہ اس میں مجسم تھا۔ اور یوحنا رسول نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لکھا ہے 14ویں آیت میں، اور